جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج اسپیچ آئی ان کی باجوہ صاحب کی الوداعی اسپیچ، جو شہداء کے ورثاء ہیں ان کو انہوں نے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے غیر سیاسی ہوگا اپنا بتایا، اور بڑی ہی سیاسی قسم کی تقریر کی انہوں نے۔ اس میں انہوں نے کچھ پوائنٹ اٹھائے تو میں نے تو خیر کافی سے لسٹ لمبی ہے، یہ 6-7 منٹ میں نے بات کرنی ہے، اس میں وی لاگ میں سارا کچھ تو نہیں آ سکے گا، لیکن اس میں چند چیدہ باتیں جو ہیں وہ یہ کہ تو انہوں نے بنگلہ دیش کا پتہ نہیں کہاں سے انوالو کر لیا بیچ میں، کہ بنگلہ دیش میں یہ ہوا، بنگلہ دیش میں ہوا۔ اٹ واز ویری اننیسیسری اسپیچ۔ اپنی طرف سے وہ غالباً شاید پروفیسر بننے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے بتایا جتنے کا آپ پروفیسر ہیں وہ ہمیں پتہ لگ چکا ہوا ہے، جتنی آپ کی گرپ ہے ان چیزوں کے اوپر، اور اس نے اپنا کیا کہنا چاہیے ہسٹری پہ، اور جتنا آپ کا دماغ ایکسپوجر ہے، جتنی آپ کی ذہانت ہے، وہ ہمیں سمجھ آ چکی ہے۔ کیونکہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کو کہا تھا کہ اگر یہ گورنمنٹ گئی تو پاکستان برباد ہو جائے گا، تو آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا، آپ نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہیں اس معاملے میں آتے۔ تو آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کہاں پہ نیوٹرل ہونا اور کہاں پہ نہیں ہونا، تو آپ کو کیسے پتہ لگ رہا تھا ان چیزوں کا؟ بٹ اینی وے، انہوں نے کہا جی کہ عدم اعتماد کا جو پروسیس تھا وہ بڑا ٹھیک پروسیس تھا، ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ یہ یہاں پہ پیسے لگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگا۔ چیف آف آرمی سٹاف کوئی طرح بڑے عہدے پہ بندہ بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ امریکن ایمبیسی والے ایم این ایز کو آؤٹ آف دا وے جا کے مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں لگا، اس بات کا سمجھ ہی نہیں آئی ان کو۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہمارے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کی پوزیشن ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں لگا کیا ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی لگا مداخلت ہو گئی ہے۔ اس نے جو اپنی کمیٹی میں بیٹھ کے ان لوگوں نے فیصلہ کیا اور بتایا کہ یہ مداخلت ہوئی ہے۔ اب ان کو اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ مداخلت ہے کہ اسی اپنی کرسی تو اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، بندوق چکنی ہے، کہ یہ ہم نے سازش پہ ہم نے بندوق اٹھانی ہے۔ جس جرنیل کو، جس سربراہ کو یہی نہیں پتہ لگ رہا کہ مداخلت ہونی ہے، ہم نے بندوق اٹھانی ہے، یا ہم نے سازش بندوق اٹھانی ہے، وہ تو سارا مر جائے، ملک تباہ ہو جائے، پھر تو بندوق چکنی ہے۔ بھائی جان، آپ لوگوں کو اگر عقل ہوتی، اگر آپ لوگوں کو شعور ہوتا، اگر آپ لوگوں کو کچھ پتا ہوتا، جب خان صاحب نے آپ پاس بندے بھیجے تھے تو آپ اس وقت ریئیکٹ کرتے۔ جب ایک پرائم منسٹر نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ غلط ہو رہا، پاکستان میں رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر یہ ڈی اسٹیبلائز ہو گئی تو پاکستان پرابلم کا شکار ہو جائے گا۔ جو اس بندے کا ویژن تھا وہ آپ کو پہلے بتا رہا تھا، وزیر خزانہ آپ کو بھیج رہا تھا، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ آپ ڈفر تھے بقول کیا نام کسی بندے کا، کہ آپ لوگوں کو عقل نہیں ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، آپ کا ایکسپوجر نہیں ہے، آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ آپ کو ملک کیسے چلتے ہیں اور دنیا کیسے چلتی ہے۔ اور آپ کو بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی ٹی وی کے اوپر اس وقت، یہ تمام کی خواجہ صاحب کی اور مریم کی اور رنا ثناء اللہ وغیرہ کی، کہ ہے اپنا عدم اعتماد جو ہے وہ فوج کی مرضی کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چول ماری ہے۔ آپ بھی نواز شریف کی طرح اڑے ہوئے ہیں کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا، آپ نے چول ماری ہے، اور آپ نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ نے گناہ کبیرہ کہا ہے نا، وہ گناہ کبیرہ آپ سے ہو چکا ہوا ہے، اب آپ نے اس گناہ کی معافی مانگنی تھی۔ اب مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں جی فوج اور آرمی کو اور عوام کو بندہ دور کر رہا، سر کوئی دور نہیں کر رہا، اس کو دور آپ نے کیا، آپ نے بیٹھ کے کیا دور۔ اگر تو فوج، راشد منہاس کا نام ہے فوج، عزیز بھٹی کا نام ہے فوج، شبیر شریف کا نام ہے فوج، تو پاکستان کی عوام دل و جان سے بشمول میرے، ہم سارے پاکستان کی فوج کو بہت پیار کرتے ہیں۔ لیکن اگر فوج کا نام جنرل باجوہ ہے تو دل سے اتر گئی ہے، اگر فوج کا نام ندیم ہے، اگر فوج کا نام بابر افتخار ہے، اور اگر فوج کا نام جنرل فیصل ہے، تو آپ یقین کریں دل سے اتر گئی ہے۔ ہن تے پائی ہیئر کٹ کرانا دل نہیں کرتا فوجیاں لی، یہ پوزیشن کر دی آپ نے۔ سر آپ نے حماقتیں نہیں کی، آپ نے ظلم کیے ہیں، آپ نے غلطیاں نہیں کی، آپ نے جرم کیے ہیں۔ ان جرائم کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آپ یقین کریں کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا ملک۔ جس راستے پہ آپ لے کے چل رہے ہیں، آپ کی تقریر سے جو مجھے سمجھ لگی ہے، مجھے یہ سمجھ لگی ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو ختم کریں، سمپل۔ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یور پاور، اور آپ کے آنے والے بھی جو ہیں ان سے بھی کوئی اچھی امید اس وقت تو نہیں لگائی جا سکتی۔ جو آج جس طرح کی آپ نے آج تقریر کی ہے، اس تقریر سے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ
کہاں سے شروع کیا اور کہاں پہ ختم کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ بیوقوف ہیں, ان کو نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ لوگوں کو جو ننگا کر کے جو ان کو جلا رہے ہیں, ان کو الیکٹرک کرنٹ وغیرہ لگا رہے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ وہ کون لگا رہا ہے؟ عوام کو نہیں سمجھ لگ رہی کہ وہ کون کر رہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, نہایت ہی فضول قسم کی اور بڑی ہی بے تکی قسم کی الوداعی تقریر کی. اس سے بہتر تھا کہ آپ خدا حافظ کرتے اور چلے جاتے 2 منٹ میں. بہرحال آپ کی مرضی, اللہ خوش رکھے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.